پہلے انشاءاللہ پیش کرتے ہیں آڑو. سبحان اللہ. پہلے اس طرف مبلغین کو پیش کیے جائیں گے. خلیل بھائی سبحان اللہ. آپ ساتھ ساتھ کھائیں گے بھی خلیل بھائی، اور ساتھ ساتھ ہمیں اس کے کچھ فوائد بھی بیان کریں گے. آڑو کے فوائد کیا کیا؟ جی ماشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بعض افراد کو نا رات میں کم نظر آتا ہے. جی بعض افراد کو رات میں کم نظر آتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے یہ بہت ہی مفید ہے. اس کو استعمال کریں تو نظر کے معاملے میں انشاءاللہ مفید پائیں گے. اسی طرح گردوں کے لیے، جگر کے لیے، دل کے لیے مفید ہے. نظام ہضم کو بہتر کرتا ہے، اور خاص طور سے جن بچوں کے پیٹ میں کیڑے ہوتے ہیں تو ان کے لیے بہت مفید یہ پھل ہے. تو اگر بچے اس کو استعمال کریں، یا اگر وہ نہیں کرتے تو اس طرح سے نہیں کھاتے ہیں تو کسی بھی انداز پہ ان کو کھلائیں تو پیٹ کے کیڑوں کے حوالے سے انشاءاللہ یہ بہت مفید ہے. اور اس کی افادیت بہت زیادہ ہے. اس کو استعمال جب موسم اس کا ہو تو اس کو باقاعدہ استعمال کرنا چاہیے. آپ چاہیں تو کھانے سے پہلے، یا اس کے علاوہ بھی جیسے آپ کو موقع ملے دوپہر میں، جیسے بعض لوگ کھانا نہیں کھاتے ہیں تو چلے اس طرح کا فروٹ کھا لیں، تو بہت ہی مفید چیز ہے. اور اس کی افادیت بہت زیادہ ہے. عرب دنیا میں اس کی افادیت بہت دیکھی ہے. ایک مصر کے بارے میں پڑھا ہے میں نے کہ وہاں پر جو ہے نا اس کو جب اس کا موسم ہوتا ہے آڑو کا، تو اس کو جو ہے اس کا جوس نکال کے کپڑوں کو، جیسے کپڑے ہوتے ہیں جو جذب کر لیتے ہیں اپنے اندر، لٹھا وغیرہ اس ٹائپ کا، جو بھی کاٹن وغیرہ جو کپڑا ہے، تو اس کے اندر اس کو جذب کر لیا جاتا ہے. اس کے رس کو، اس کا رس نکال کے اس کو میں بھگو کے پھر اس کو سکھا لیا جاتا ہے. اچھا. تو پھر جب ماہ رمضان المبارک شریف تشریف لاتا ہے تو پھر جو ہے نا اس کے وہ کاٹ کے ٹکڑے، ایک گز آدھا گز، تو وہ لے جاتے ہیں لوگ، پھر اس کو پانی میں بھگوتے ہیں، تو پھر اس کا کیا بات شربت بنا کے پیتے ہیں. واہ. تو ایک انداز اس کا یہ بھی ہے. اچھا. تو اس کی بہت افادیت ہے. تو اگر یہ ہر بندہ اگر شروع کر دے، ہم کریں گے تو کچھ کا کچھ ہی نہ ہو جائے. نہیں یہ نہیں کرنا، آپ فریش کھائیں. جزاک اللہ. سب سے بہتر ہی یہی ہے کہ چلے میں جوش میں آ کر کہوں کہ ذرا سنبھال لوں اس کو. مجھے پسند ہے الحمدللہ. میں اس کا جوس سیو کرنے کے لیے ترکیب بناؤں تو سب سے بیسٹ تو یہی ہوتا ہے کہ درخت کا پکا ہوا پھل ہو. جی. ورنہ پھر کم از کم یہ ہو کہ موسم کا پھل ہو. موسم کا ہو. تو اگر موسم گزرنے کے بعد اس کی وہ افادیت رہتی نہیں ہے. اس لیے بہت ہی مفید ہے. اس کو استعمال کریں تو انشاءاللہ اس کے فائدے اٹھائیں گے. طبی اعتبار سے اس کے مزید کچھ فوائد کے کون افراد لے سکتے ہیں اور کون نہیں لے سکتے؟ جیسے شوگر کے بارے میں بھی، اس میں چونکہ مٹھاس کم ہوتی ہے جی، تو شوگر کے جو مریض ہیں تو وہ بھی اس کو مناسب مقدار میں اپنی شوگر کو دیکھتے ہوئے اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے اس کو لے سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ دیگر تقریباً افراد اس کو لے سکتے ہیں. سبھی قسم کے افراد اس کو تقریباً لے سکتے ہیں. خلیل بھائی نے شوگر کے مریض کے لیے کچھ محتاط لفظ استعمال کیا، میں مزید اس میں وضاحت چاہوں گا. یعنی شوگر کا مریض ہر موقع پر اس پھل کو استعمال کریں، یا لو یا جب ہائی ہو، کس موقع پر مفید ہے؟ اچھا، لو ہو تو پھر تو کوئی نہ کوئی میٹھا بندہ کھاتا ہی ہے. جی. لیکن میں نے یہ عرض کیا کہ ایک تو اپنے طبیب سے مشورہ کر لیں. نمبر 2 کہ یہ جنرلی طور پہ شوگر کا مریض اس کو لے سکتا ہے مناسب مقدار میں. مگر یہ کہ اب لفظ شوگر کا مریض، اب جو شوگر کا پیشنٹ ہے تو کسی کی 400 چل رہی ہے، کسی کی 300 چل رہی ہے، کسی کی 250 چل رہی ہے، تو اس میں بھی بہت زیادہ فرق ہوتا ہے. تو اب ایک اگر یہ قاعدہ یوں کہہ لیں کہ کلیہ ایک طریقہ سب کے لیے نہیں ہے، تو اس کو اپنے حالات کو دیکھنا ہوگا کہ وہ کس پوزیشن میں ہے، تو اس کے اعتبار سے ہی استعمال کریں گے. کچھ اس کے فوائد میرے سامنے بھی ہیں. نظام ہضم کو بہتر کرتا ہے، یعنی قبض وغیرہ کا اگر کسی کو مسئلہ ہو، آپ اس میں تصدیق تردید بھی فرماتے رہیے گا، رہنمائی ہوتی رہے گی. اور جلد کو نکھارنے کے لیے اس کا استعمال، وزن کو کم کرنے کے لیے استعمال، دل کی بیماری کے لیے مفید ہے، قوت مدافعت کو بڑھاتا ہے، آنکھوں کی حفاظت جیسے ماشاءاللہ ہمارے خلیل بھائی نے کیا ہے، فاسد مادوں کو یہ اس کے لیے خصوصی یہ فائدہ مند ہے. یعنی جسم کے جو فاضل پانی اور زہریلے مادے ہیں ان کو یہ خارج کرتا ہے، گردوں کو فعال کرتا ہے، کینسر سے بچاؤ کے لیے یہ معاون ہے. اچھا، اس کے استعمال کا جو طریقہ ہے، بطور پھل تازہ کھائیں، شربت یا جوس بنا کر پی سکتے ہیں، سلاد کے طور پر بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. لیکن دیکھیں ایک چیز ہے، ہر چیز اگر آپ لمٹ میں استعمال کریں گے تو ہی اس کا فائدہ ہوگا نا. ضرورت سے زیادہ استعمال کر دیں تو کہیں نہ کہیں تو نقصان کرے گی. باہر صورت اگر آپ
کسی مرض میں مبتلا ہے تو اپنے طبیب سے لازمی اس کا مشورہ کر لیجیے گا. تو جوس بنائے تو چینی نہ ملائے اچھا جوس پلائیں تاکہ اس کی افادیت باقی رہے. تو گڑ ملا لیتے ہیں نا پھر ہم. اگر ضرورت ہو تو اچھا گڑ ملا لیں, ورنہ تو اگر اسی کو لیں تو بہتر ہے. ویسے خلیل بھائی بہت ساروں کا ذہن ہوتا ہے ٹھیک ہے چلے چینی منع نا, گڑ تو نہیں ہے, پھر ہر جگہ پھر گڑ ہی چل رہا ہوتا ہے, ٹھیک ٹھاک گڑ چل رہا ہوتا ہے. گڑ ہے تو میٹھا ہی, جی اس کو بھی جیسے طریقے سے ہی لینا ہوگا. اچھا. اس کا تقابل اگر اس سے کریں گے چینی کے اعتبار سے تو پھر تو ظاہر بات ہے کہ اس سے بہتر کچھ نہیں ہے گڑ سے. تو جب لیکن گڑ ہے یا آم ہے یا آڑو ہے یا کوئی بھی فروٹ ہے, انگور ہے, تو اس کو لینا ہوگا موقع محل سے ایک مناسب مقدار میں کہ جتنا بندہ ہضم کر سکے. جی صحیح. آپ سے کچھ مدنی چینل کے ناظرین نے بھی کچھ مسائل کا ذکر کیا. مثانے کی کمزوری کے حوالے سے بات ہوئی تھی, تو اللہ پاک ہمارے سارے مریضوں پر نظر رحمت فرمائے, ان کو بھی شفا دے. مثانے کی کمزوری کے لیے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ مثانے کی کمزوری کا تعلق اکثر تو یہی ہوتا ہے کہ بندے کی باڈی ویک ہوتی ہے. جیسے انہوں نے جسمانی کمزوری کا بھی ساتھ ذکر کیا, تو اس کے لیے اپنی ڈائٹ اچھی کریں. جیسے بکری کا گوشت ہے, فش ہے, دیسی مرغی ہے, اس کا استعمال شوربے والا جیسے سالن بنا کر اس کو لیں تو اس سے جسم میں مضبوطی آئے گی. جسمانی کمزوری کے لیے اس کا یخنی وغیرہ ان جیسے یہ گوشت جو میں نے عرض کیے تینوں, تو اس سے اس کی یخنی بنا کر پئیں گے تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے انجیر کا استعمال بہت مفید ہے. تو یہ اعصاب پٹھوں کو طاقت بھی دے گی, جسمانی کمزوری دور ہوگی تو انشاءاللہ مثانے کی کمزوری بھی دور ہوگی. اسی طرح سے پستے بہت مفید ہیں, تو ہر کھانے سے پہلے 4-5 پستے آپ استعمال کر لیں تو یہ انشاءاللہ مثانے کی کمزوری کے حوالے سے بھی مفید ہے اور جسمانی طاقت کے حوالے سے بھی ہے. تو یہ انجیر ہے, کھجور ہے, پستہ ہے, بادام ہے, تو اس کا استعمال کریں تو انشاءاللہ یہ جسمانی کمزوری اور ساتھ میں مثانے کی کمزوری کے لیے بہت مفید ہوگی انشاءاللہ. خلیل بھائی آڑو کے جوس کے حوالے سے آپ نے بتایا, تو ایک چیز دیکھی ہے, اب اس کی آپ تصدیق کریں گے. آڑو کے جوس میں چینی کا جیسے آپ نے فرمایا کہ نہ استعمال کیا جائے. بعض جگہ دیکھیں کہ کالا نمک جو ہے آڑو کے جوس بنانے میں جو ہے نا وہ استعمال کیا جاتا ہے. تو ویسے کھانے میں بھی کالا نمک ڈال کے لگا کے مسالے کے طور پہ بھی اسے استعمال کرتے ہیں اور جوس میں اہتمام کے ساتھ. تو جیسے جہاں جس کو نمک کی اجازت ہے وہ لے سکتا ہے, کیونکہ نمک جو ہے نا اگر دیکھیں گے تو نمک بھی صفائی کرتا ہے باڈی کی. اگر جیسے کوئی بی پی کا مریض ہے تو وہ جتنا بچا جائے اس سے اچھا ہے, کیونکہ اس کی کثرت جو ہے جہاں جہاں بچ سکتے ہیں تو وہاں پر نمک سے بچنا چاہیے کہ اس کی کثرت گردوں کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے, دل کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے. ایک میں نے تحقیق پڑھی تھی ایک ملک کے بارے میں کہ وہاں کے لوگ سب سے زیادہ نمک کھاتے ہیں تو سب سے زیادہ مریض وہاں پر پائے جاتے ہیں. اچھا. تو لیکن یہ ہے کہ جہاں جہاں گزارا ہو سکتا ہے تو کر لے, لیکن بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جس کے اندر نمک وغیرہ شامل کر لیا جائے تو اس کی افادیت بڑھ جاتی ہے, تو یہ ایک الگ بات ہے. لیکن جیسے ہم نے پچھلے دنوں شیخ طریقت امیر سنت دامت برکاتہ عالیہ نے فرمایا تھا کہ میں کدو شریف کھاتا ہوں ابلا ہوا, تو اس پہ نمک نہیں ڈالتا ہوں کہ ایک دفعہ اگر نمک ڈالا تو پھر مجھے اس کی طلب ہوگی. اس طرح کا مفہوم تھا کہ ذائقہ اس کا پھر جو ہے نا ہوگا کہ نمک والا ہی کھانا ہے, تو بغیر نمک کے میں کھا رہا ہوں. کیا بات. تو یہ آپ ایک نارمل انسان ایک وقت میں کتنا یہ پھل استعمال کر سکتا ہے آڑو ہی اگر بالفرض, چونکہ آج ہمارا ٹاپک بھی ہے آڑو کے حوالے سے, کتنا کھا سکتا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ یہ نہیں کہہ سکتے جنرلی, جو اطباء سے ہم نے سنا ہے اساتذہ سے بڑوں سے کہ وہ یہ ہے کہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اتنے آم کھا سکتا ہے یا اتنے آڑو کھا سکتا ہے. اس میں اپنے اپنے اعتبار سے ہوتا ہے کہ آپ کا معدہ کتنا ہضم کر سکتا ہے اور پھر آپ کس کیفیت میں کھڑے ہیں. اگر مثال ایک شخص کسی نے کہا ایک آدمی 3 آم کھا سکتا ہے یا 2 آم کھا سکتا ہے, اب اس کو شوگر بھی ہے تو اب اس کے لیے تو تھوڑا سا کم کیا جائے گا مزید. ایک آدمی ہے کہ وہ اس کو 2-3 آم کچھ کہتے ہی نہیں ہے, وہ جیسے کسانوں والا کام کرتا ہے, بھاگ دوڑ کرتا ہے, تو پھر تو وہ اس کا معدہ بھی ہضم بھی کر لیتا ہے, تو وہ 2 بھی کھا سکتا ہے, 3 بھی کھا سکتا ہے. اور ایک ہے کہ اس کا معدہ جو ہے وہ پہلے ہی خراب ہے, وہ تھوڑی سی بعض ایسے امراض ہوتے ہیں کہ تھوڑا سا کھانا کھائیں گے ان کو پیٹ ان کا گڑبڑ ہو جاتا ہے, واش روم جانا پڑتا ہے. اب ایسا آدمی اگر کھائے گا زیادہ کثرت سے تو اسی انداز پہ کہ بھئی اتنے کھا سکتے ہیں تو وہ کھائے گا تو ظاہر بات ہے اس کا نقصان اٹھائے گا. تو جتنا ہضم کر سکیں اتنا لینا چاہیے. اور شوگر والوں کے لیے ایک مشورہ ہوتا ہے کہ وہ اگر لیں بھی, جیسے انہوں نے ایک طے کیا کہ مجھے 2 آڑو کھانے ہیں, تو بہتر یہ ہے کہ 1 آڑو پہلے کھا لیں, پھر آدھے 1 گھنٹے بعد, 2 گھنٹے بعد, 3 گھنٹے بعد 1 آڑو پھر کھا لیں. صحیح. اس طرح کیا ہوگا کہ ان کے لیے یہ مفید ہو جائے گا. چلیں جی, اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائے.